السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم رکھے، اور میں دعا گوں اللہ پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی رحمت جو ہے وہ عام فرمائے۔ آج سارا دن بات نہیں ہو سکی آپ سے کیونکہ کام کی کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ میں بالکل بھی سیل فون یوز نہیں کر سکا۔ تو اب میں تھوڑا سا فری ہوا تھا کام سے، 7 بج چکے ہیں یہاں پہ، اور میں ابھی بھی آن ڈیوٹی ہوں۔ بس تھوڑی سی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ میں بڑا ایگزیجریٹ فیل کر رہا تھا۔ میں نے کہا چلیں آپ سے بات چیت کی جائے، اور بس یہ ہے کہ آپ سے ایک بڑا اہم پیغام شیئر کرنا تھا اس زندگی کے حوالے سے، کہ زندگی بڑی نایاب ہے، بڑی اہم ہے، اس کی قدر کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں کہ لوگ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو یاد کریں، اور آپ کی جو اچھائیاں ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے اندر خوشی محسوس کریں، آپ کی بات کرتے ہوئے ان کو سکون ملے۔ اگر ایسی زندگی ہم جی لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ امید اور یقین ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے سرخرو فرما دے گا۔ اور باقی جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، جو پریشانیاں اس وقت ملک کے اندر ہر شہری کو درپیش ہیں، اس چیز کا میں کیسے کہ آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہر انسان پریشان ہے ملک پاکستان کے اندر، خاص کر وہ لوگ کہ جو اپنی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، اپنا آپ کسی کو بتا نہیں سکتے۔ یہ موضوع جو ہے ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنی بھی بات کی جائے نا وہ کم ہے، اسپیشلی وہ طبقہ کہ جو اپنی سفید پوشی کو چھپائے ہوئے ہے، اپنا آپ اس دنیا کے چنگل سے، جو اس دنیا کے اندر حالات و واقعات ہو رہے ہیں، وہ اپنا آپ کسی کو نہیں بتاتا، کسی سے بات نہیں کرتا۔ اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، نہ جانے وہ کیوں ایسی روش اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے، لوگوں کے کام نہیں آتے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، ایک ناقص العقل فقیر ہوں میں اللہ کی بارگاہ کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ کی ذات نے آپ کو وسائل سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، تو بجائے آپ اس کا پرچار کریں، لوگوں کی دل آزاری کریں اپنا آپ بتا کے کہ یار میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، یہ میرا بینک بیلنس ہے، اب میں نے فلاں جگہ پہ پلاٹ لے لیا، میں نے فلاں جگہ پہ گھر بنا لیا، ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ لوگوں کی مدد کریں، اور اس طرح سے مدد کریں کہ اگر آپ داہنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لوگوں کی سفید پوشی بنی رہے، لوگوں کا پردہ بنا رہے۔ اگر آپ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ کی ذات تو بڑی نوازنے والی ہے۔ میں سوچتا ہوں، یقین کریں میرے اندر ایک خیال آتا ہے، اور میں یہ سوچتے ہوئے نا آپ دیدہ ہو جاتا ہوں۔ میں یہ منظر یہاں پہ اپنے آپ کو اس طرح سے لا کر اپنی کوئی بالکل بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی خوش آمد نہیں کروانا چاہتا کہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اپنی آنکھیں بھر لوں اور آپ سے اپنی بات کا جو ہے وہ تذکرہ کروں، لیکن میرا دل مغموم ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ یا اللہ تو مجھے عطا کر، اور اتنا عطا کر کہ میں تیری مخلوق کے کام آ سکوں، میں ان لوگوں تک پہنچ سکوں کہ جو لوگ اس دنیا میں سفید پوشی سے زندگی گزار رہے ہیں، جن کا فقط تیری ذات کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے پاس میں جاؤں اور میں ان کی مدد کروں، بنا یہ پوچھے کہ یار تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، بھئی میں کیوں ان سے پوچھوں؟ میرا فرض ہے کہ اگر اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تو میں چپ کر کے ان کی مدد کروں، تاکہ ان کا بھرم بنا رہے، ان کی عزت ختم نہ ہو، وہ اپنے اندر اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں۔ اس طرح کی زندگی اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ پاک مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری مخلوق کے کام آ سکوں، اور واقعی ان لوگوں کے کام آ سکوں جو واقعی حقدار ہیں، جن کا فقط تیری ذات کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو بس آج کی یہ بات آپ سے میں نے یہ شیئر کرنی تھی
کیونکہ میں خود ان حالات واقعات سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو پریشانیاں جو مشکلات ہم لوگوں کو درپیش ہیں تو ہمارا بھرم رکھنا، تو ہمارا پردہ کیے رکھنا۔ تو اگر میری کسی بات سے آپ سب کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں انتہائی معذرت کرتا ہوں آپ سے، لیکن ایک دل کی کیفیت آپ سے شیئر کی ہے، آپ سے بات کرنا چاہیے، آپ کو بتانا چاہا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزاری جائے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی گزار لینا ولایت کا درجہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس سب کچھ ہو اور آپ بنا دکھاوا کیے، بنا کسی کو بتائے کسی کی مدد کر دیں، اپنے اہل و عیال میں ارد گرد نظر گھمائیں کہ کون سے لوگ حقدار ہیں، کن لوگوں کے پاس کیا کمی ہے، کیا مجبوریاں لوگوں کی، ذرا نظر تو دوڑائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ دنیا صرف اپنی آسائشوں کے پرچار کرنے کے لیے ہے آپ کے پاس، کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ بھئی کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے تم اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے تو تمہارا رزق کم نہیں ہوگا، تمہارا رزق زیادہ ہی ہوگا، اور جن کی تم مدد کرو گے ان کے دل میں تمہاری عزت اور بڑھ جائے گی۔ لیکن لوگ نہیں سوچتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق میری طرف سے ہے۔ تو جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نیکی کما لیتا ہے، جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ اپنی قسمت پہ بجائے ناز کرنے کے، اپنے پیسے کو چھپا کے رکھنے کے بجائے اپنے اوپر سوچ اور غور و فکر کرے، وہ سوچے بیٹھ کے کہ اللہ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں کسی کے کام نہیں آ سکا، کسی حقدار کے کام نہیں آ سکا۔ اس کو سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کا مراقبہ کرنا چاہیے اسے۔ اگر وہ سوچ لے گا، اپنی اس زندگی کو بہتر بنانے کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ کی ذات اس کے لیے مزید اپنی کرم نوازیاں فرمائے گی۔ جی اذان ہو رہی تھی تو اس لیے تھوڑا سا توقف کیا میں نے، بس آپ سے مختصر سی بات اور کروں گا۔ آج میرا دل کر رہا تھا بڑے عرصے بعد کہ میں حمد باری تعالیٰ جو ہے وہ پڑھوں۔ میری والدہ بڑا اس چیز کے اوپر انسسٹ کرتی ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی دے، عافیت دے، ان کی زندگی میں ڈھیروں برکت دے، اللہ ان کو ہم پہ سلامت رکھے، سب کی ماؤں کو، سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج تھوڑا سا وقت حمد باری تعالیٰ کے لیے آپ ضرور سنیں اس کو، اور آواز کیسی بھی ہو بس آپ سن لیجئے گا۔ تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، تو ہی ہے سب ہے مہربان،
ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان بھی پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، جائیں تو کہاں جائیں تیرے در کے سوا مولا، تسکین کہاں سے پائیں تیرے در کے سوا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بہت شکریہ آپ سب کی نیک تمناؤں کا، اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور کوئی بات بری لگی ہو، کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں نہایت آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک گزارش جو آپ سے روز کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آنے والی ہر گھڑی ہمارے لیے عافیت والی ہو، رحمت والی ہو۔ ملک پاکستان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ یہ ملک بڑا قیمتی ہے، یہاں کے حکمران اگر ان کو ہوش کے ناخن ملیں تو وہ اس کی قدر و منزلت سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے، اور اس کو غم رکھنے والے، دکھ رکھنے والے، اس کا درد رکھنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی آراء سے، اپنے سجیشن سے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے بات چیت چلتی رہے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔